لیں سر اگلا سیکشن جی پرپیئر فار اے ڈیفیکلٹ کانورسیشن. ایک مشکل جو ہے گفتگو اس کے لیے اب تیاری کرنی ہے. ہم نے پرسنالٹی ٹائپس آئیڈینٹیفائی کر لی, ہم نے اسٹریٹجیز کو جان لیا پچھلے سیکشن میں. اب سر تیاری کا وقت, وہ کیا کہتے ہیں نا, اٹھ مرد مجاہد جاگ ذرا جی, اب وقت شہادت ہے آیا. اب سر ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو اس میں ذرا اسٹریس آ سکتا ہے طبیعت پہ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے, اور یہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعتوں پہ وہ بوجھ رہتا ہے کہ ہم اکثر بغیر تیاری کے پکڑے جاتے ہیں. تو اس میں سر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے جی. کہ ہمیں جب بھی مشکل حالات ہوں گے تو when you have avoided bringing up a problem with someone, جب بھی آپ کسی کے سامنے کو پرابلم رکھیں گے تو ظاہر ہے مشکلات وہ پیش آ سکتی ہیں. اگلے کو ظاہر ہے ہو سکتا ہے ہماری آبزرویشن پسند آئے نہ آئے, اگلے کو وہ ظاہر ہے لگے کہ ہم اسے چیلنج کر رہے ہیں. اگر ہم ان ایڈوانس تیاری کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم وہ اچھے طریقے سے سلوشن پہ فوکس کر سکیں گے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. لیں جی دوبارہ ٹریویا یا فن فیکٹس آگے جی. کہ 60% جو امپلائیز ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ ڈس ایگریمنٹس ود کولیگس ٹو بی ماڈریٹلی ٹو ایکسٹریملی انکمفرٹیبل. انہیں جو ہے اپنے کیا کہنا چاہیے 60% جو امپلائیز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کولیگس کے ساتھ جب بھی کانفلکٹ یا ڈس ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے تو انہیں ان کی طبیعت پہ پھر بوجھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسٹریس آتا ہے, وہ اسٹریس محسوس کرتے ہیں. تو یہی اسٹریس آپ کو اس سلائیڈ میں تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں نا ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر اپنے کانفلکٹ کو ڈس ایگریمنٹ کو کا اظہار کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب. لیں جی دوبارہ اگزامپل آ گئی. اگزامپل میں آپ سب کے لیے پڑھے دیتا ہوں کہ لاشوان is frustrated that her colleague David delivered data containing several errors for a customer billing audit they are working on together. To make their deadline, Lashwan had to work after hours correcting David's mistakes. She knows she'll need to work with David on future projects, including a presentation they are delivering to their leadership committee next month. Still, Lashwan is hesitant to address the issue with David. She is not sure how to approach him and is worried their conversation will be awkward and tense. تو یہ سر ایک ہمیں ریئل لائف سے ایک کیس اسٹڈی, ایک سیناریو بتایا گیا کہ ایک ورکر پریشان ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کام تو کرنا ہے لیکن یہ بندہ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے کام ان دنوں میں نہیں کر پا رہا. آگے بڑھتے ہیں سر. تو سر if you are still deciding whether to directly address a conflict, consider these factors. اب سر اگر آپ ڈائریکٹلی کسی کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے بھی جا رہے ہیں تو 3 فیکٹرز بتا رہے ہیں ایکسپرٹس, ان کو ضرور کنسیڈر کریں. نمبر 1 فیکٹر کیا جی, ہاؤ مچ ڈو یو نیڈ ٹو انٹریکٹ ود دس پرسن ٹو ڈو یور جاب. ٹھیک ہے جی, اس بندے کے ساتھ جب میں انٹریکٹ کروں گا اس کام کو کرنے کے لیے تو مجھے کتنی دیر سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا. ول یو بی ورکنگ ٹوگیدر فار اے بریف ٹائم اور an extended period. ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ذرا ایک تھوڑی دیر کے لیے شارٹ ٹرم انٹریکشن ہوگی یا یہ ایک لینتھی انٹریکشن ہوگی. تو یہ ذرا بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کتنا زیادہ مجھے اس سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا اور کتنی دیر تک کرنا پڑے گا, اہم سوال ہے جی. اور تیسرا اہم سوال ہے کہ اگر ہم کانفلکٹ کو ایڈریس نہیں کرتے تو اس کا کیا فال آؤٹ ہوگا, کیا ریزلٹ نکلے گا, کیا امپیکٹ ہوگا. تو یہاں سر یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اس سینس میں, اور نیچے ٹول کٹ بھی شیئر کی گئی ہے, میں انشاءاللہ تعالی گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ ڈیسائیڈ ویدر ٹو ایڈریس کانفلکٹ. یہ آپ نے دیکھنا ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ سچویشن کیا ہے, میں ڈائریکٹلی ایڈریس کرنے جا رہا ہوں تو کیا میرے پاس وہ ٹائم ہے اور وہ میں انرجی ہے کہ میں اس کانفلکٹ کو بھی ایڈریس کروں. آگے بڑھتے ہیں صاحب. پھر جی ایکسپرٹس کی طرف سے ایک مشورہ, ایک ٹپ کہ when you experience conflict with a co-worker you interact with daily. ٹھیک ہے جی, روزانہ آپ کا اس کو ورکر کے ساتھ ملاقات ہے اور آپ جو سچویشن ہے اس میں ڈس ایگریمنٹس پیدا ہو رہے ہیں
تو کنسٹرکٹیولی ڈسکس اسمال ایشوز بفور دے ایسکلیٹ ٹو لارجر ڈس ایگریمنٹس. تو جو چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انہیں بڑے مثبت انداز میں ڈسکس کریں کہ اس سے پہلے کہ وہ ڈس ایگریمنٹ بہت بڑھ جائے. اور اس میں پھر آگے بتایا جا رہا ہے صاحب کہ if you know that addressing the conflict directly is the most effective approach, then first steps you can take to get ready for the conversation. تو اس میں سر اگر آپ ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں تو چند سٹیپس بتائے جا رہے ہیں، ایک سیکوینس میں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو مسئلے کو کیسے حل کریں گے. تو آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف کانفلکٹ. ہم نے پچھلے سے انٹروڈکشن کے سیکشن میں پڑھا کہ یہاں ہمیں پتا کرنا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے وہ کیا ہے سر. وہ ریلیشن شپ کی وجہ سے ہے، یعنی کہ پرسنالٹیز ہیں، یا کانفلکٹ ہے پروسیس پہ یا ٹاسک پہ یا اسٹیٹس کا ہے. تو بہرحال کون سا کانفلکٹ ہے جو یہاں کار فرما ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. نمبر 2 اسٹیپ ہے جی آرگنائز یور تھاٹس. ٹھیک ہے جی، ایک لمبا سانس لیں. اور کیا ہے کہ اپنے ذہن میں یا ایون کاغذ پہ آپ اپنے تھاٹس کو لے آئیں. اس کے بعد نمبر 3 اسٹیپ بتایا جا رہا ہے کہ knowing you what you and your counterpart agree on before you have the conversation can help you find a shared goal as a foundation for resolving the issue. کہ جو کامن گراؤنڈ ہو سکتی ہے آپ دونوں کے درمیان، آپ میرے اور میرے مخالف کے درمیان، اس کو میں آئیڈینٹیفائی کر لوں کہ ان باتوں پہ، جیسا کہ تصویر میں بھی بتایا گیا کہ یہ سبز رنگ کیا گیا جی، کہ یہ ہماری کامن گراؤنڈ ہے، ان باتوں پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے ایک طرف. اس کے بعد سر اگلا کام ہے کہ ہم جو ڈس ایگریمنٹ کے پوائنٹس ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سر یہ پورا ہم نے جو کلرڈ ایریا ہے اور جو تھوڑا بلینک ہے جو انٹرسیکشن پہ نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے سارے کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. ایک اور ٹول کٹ شیئر کی جا رہی ہے جی آپ سے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں ہیلپ فل ہوگی. آگے بڑھتے ہیں سر. اوکے سر. ڈو کنسیڈر دا ادر پرسن اسٹائل. بار بار سر ظاہر ہے جب ہم کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں، کانفلکٹ مینجمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں آج کی شام میں، تو ہم ظاہر ہے فرد کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کا کیا اسٹائل ہے. تو اس میں سر بات ہو رہی ہے کہ صاحب جو ڈو یو نو ہاؤ دے یوزلی رسپونڈ ٹو کانفلکٹ، اے فیو ویز یو کین لرن اباؤٹ یور کاؤنٹر پارٹ. تو سر اپنے مخالف کو کے اسٹائل کو جاننے کے لیے ایک تو جو پیٹرنز ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ وہ بندہ کیا کہنا چاہیے، کس طرح کی طبیعت کا ہے، وہ کانفلکٹ اوائڈر ہے یا کانفلکٹ سیکر ہے. نمبر 2 آسک اے کولیگ. دوسری بڑی اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات جب ہمیں چیزیں نہ سمجھ آ رہی ہوں تو ہمیں کسی تھرڈ پرسن سے، کسی نیوٹرل کولیگ سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے. تو ایسے بھی کہا گیا جی مشورہ امانت ہوتا ہے اور مشورہ ضرور کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کو اگر بندہ نہ ملے تو دیوار سے ہی مشورہ کر لیں. تو ہیو اے کانورسیشن. اور تیسری جو سر بتائی جا رہی ہے اسٹریٹجی، اور اس بندے کے اسٹائل کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے بات چیت کریں. کئی باتیں آپ کو اس وقت پتہ لگے گا جب آپ اپنے آپ کو گفتگو میں انگیج کریں گے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. نیکسٹ سلائیڈ جی. اوکے جی. یہ سر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو لاشوان ہے وہ پریشان تھی کہ اسے ڈیوڈ کے ساتھ کام کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے ایک چیلنج ہے، کام بھی تو کرنا ہے نا دفتر کا، آپ بھاگ تو نہیں سکتے، کام کو تو نہیں چھوڑ سکتے. تو اس نے کیا کیا، لاشوان ڈیسائیڈز ٹو ٹاک ود ڈیوڈ اباؤٹ دا بلنگ آڈٹ ڈیٹا. اوکے جی. ڈیٹرمن یور گول جی، بڑا امپورٹنٹ ہے جی. اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کو گول سیٹنگ کی ورک شاپ میں تو نہیں ہے اس وقت، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ میں، لیکن یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنا گول سیٹ کریں، ڈیٹرمن کریں. بفور ایڈریسنگ اینی کانفلکٹ اسٹارٹ ود دا اینڈ ان مائنڈ. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو جو اینڈ ہے اسے ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. انفارچونیٹلی ہمارا بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کے اکثر کام کر رہے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہمیں پھر اس کی قیمت بھی بڑی ادا کرنی پڑ رہی ہے.
So what do you hope to accomplish with this conversation? What needs resolving? یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے جی. اور ریئلسٹک گول ہونے چاہیے کہ ہم جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم پروجیکٹ کو وقت پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے کہ ہم یہ تعین کریں کہ ہمارا سر گول ہے کیا, ہم چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا اس ایکسرسائز سے, اس کانفلکٹ کو ایڈریس کرنے سے مقصد کیا ہے.